حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من عذابه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سید المرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلوات الله. حضران عزیز و محترم، اس اشرِ محرم میں 1428 ہجری کا یہ اشرا، اس میں سورہ انعام کی سایہ کریمہ کے ذیل میں کربلا جلوہ گاہ توحید کے عنوان سے گفتگو جاری ہے. اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ کہو بے شک میری نماز، میرے تمام اعمال، میری زندگی اور میری موت خدا کے لیے ہے. اس خدا کے لیے ہے کہ جو عالمین کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم اول مسلمین ہیں. جہاں تک گفتگو ہماری پہنچی تھی، وہاں سے اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ انسان کی نجات کے لیے صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ جس کو خدا نے اس کے لیے معین کیا ہے، اور وہ کامل راستہ انسان کو نجات دے سکتا ہے. کسی ایک پہلو کو لے لینا اور اس پر اپنی زندگی کے سفر کو لے کے جاری رکھنا، یہ نجات کا باعث نہیں بن سکتا. کامل دین، خدا کا قانون، کیونکہ خدا انسان کا خالق ہے، لہذا وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کی ضرورتیں کیا ہیں، اور جب وہ انسان کی ضرورتوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے تو وہی انسان کی بہتر تربیت کر سکتا ہے، وہی انسان کے لیے بہتر تدبیر کر سکتا ہے، اور وہی ذات ہے جو انسان کو اس کے کمالات تک اور اس کے آخری مقصد تک پہنچا سکتی ہے. اس کے لیے اس نے قانون بنایا ہے، اور وہ قانون ایسا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کو اور ہر جہت کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کسی جہت سے انسان ناقص نہ رہ جائے، یہ مسلسل ہر جہت سے کامل ہوتا چلا جائے، اس کا نقص دور ہوتا چلا جائے، اس کے اندر کمالات پیدا ہوتے چلے جائیں. لہذا پہلی شرط یہ ہے کہ دین جو اس کا کامل دین ہے، چونکہ وہ واحد ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ حکیم ہے، جب اس کو ہم نے تسلیم کر لیا کہ وہ حکیم ہے، اس کا ہر حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، اور ہم کو بھی اس نے عبث پیدا نہیں کیا ہے. فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا،
کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم کو ہم نے عبث و بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں، وہ حکیم اس نے ہم کو حکمت کے تحت پیدا کیا ہے، مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے، اور اس نے ہمارے لیے طرح طرح کے امتحانات قرار دیے ہیں تاکہ امتحانات کے ذریعے سے اس کی انسانیت نکھر کے سامنے آتی جائے۔ امتحانات کی کسوٹی پہ جب سے پرکھا جائے تو اس پرکھنے کے نتیجے میں اس کے کمالات ابھر کے سامنے آتے چلے جائیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے اور آزمانے کے نتیجے میں پھر وہ انسان سامنے آئے کہ جو بہترین انسان ہے اس کا بہترین عمل ہے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اس طرح بشریت کو نجات نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو دین اس کا ہے، وہ دین اس کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے، نہ کہ انسان کی زبان سے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دین کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے، انسان کے عمل سے ہے، انسان کی رفتار سے ہے، نہ کہ انسان کی زبان سے اور انسان کے ذہن سے فقط۔ ضروری ہے کہ زبان پر بھی اس کا اظہار ہو، ذہن میں بھی اس کے بارے میں فکر ہو، لیکن یہ کامل نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ زبان سے بات آگے بڑھے، ذہن سے بات آگے بڑھے، اور وہ قانون خدا کا انسان کی زندگی میں آ جائے، معاشروں میں آ جائے۔ لہذا اگر کسی کی شکایت ہوتی نظر آتی ہے کہ دیندار تو ہیں ہم، متدین تو ہیں ہم، خاص کر وہ معاشرے کی جو مسلمان معاشرے ہیں وہ کم سے کم اپنے آپ کو دیندار معاشرہ کہتے ہیں، پھر یہ پیچھے کیوں نظر آتے ہیں، پھر یہ ناکام کیوں نظر آتے ہیں، پھر یہ دوسروں کے مقابلے میں کمزور کیوں نظر آتے ہیں؟ وجہ ہے اس کی، پہلی وجہ تو وہی جو کل عرض کی کہ ہم نے دین کو اپنے پسند سے لیا ہے، یعنی اپنی عبادت کر رہے ہیں، اپنے کو رب مانا ہے، اپنے کو خدا جانا ہے، نہ کہ خدا کے دین کو۔ توحید کی گفتگو ہو رہی ہے، اپنی پسند کا دین لیا ہے، بس ہم خود اپنے آپ کے خدا ہیں۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، خود اپنے آپ کو ہم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ بس پہلی مشکل یہ ہے۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری ہے کہ جو اس نے قانون بھیجا ہے، جو دین بھیجا ہے، اس کو ہم نے لفظوں کی حد تک مانا ہے، زبان کی حد تک مانا ہے، اور بہت بات آگے بڑھی تو ذہن کی حد تک مانا ہے۔ یہ دین انسان کی مشکل کو حل نہیں کرتا، یہ دین معاشروں کو تبدیل نہیں کرتا، بلکہ ممکن ہے کہ یہ اور بدتر ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری دنیا نے دین کو چھوڑ دیا۔ God has dead، خدا مر چکا ان کا، معاذ اللہ۔ انہوں نے صرف دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کیا۔ تو جب وجہ کیا ہے؟ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کیا۔ دنیا ان کو بہترین طریقے سے مل گئی۔ بہترین طریقہ کیسا بھی وہ آپ کی خدمت عرض کریں گے، جیسا وہ چاہتے تھے وہ ان کو دنیا مل گئی۔ لیکن ادھر کیا ہوا؟ ادھر یہ ہوا کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں دین ہے لہذا دنیا کی دین، اتنی فکر نہیں، حد تک اتنی بھی دنیا کے لیے اتنی بھی فکر نہیں کرتے جتنا دین نے کہا ہے۔ توجہ فرمائیں گے، نقطہ لطیف ہے۔ دنیا کے بارے میں اس طریقے سے بھی فکر نہیں کرتے جس طرح سے دین نے کہا ہے، دین کی بات ہی نہیں مانتے دنیا کے بارے میں۔ اور دوسری طرح سے دین بھی صرف زبانی ہے۔ زبانی دین کا کیا ہوتا ہے؟ زبانی دین کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے یہاں کے ایک صحرا میں انسان چلا ہے، جو ریتیلا علاقہ ہے، بستی ہے، گرمیوں میں صحرا میں انسان سفر کرنا شروع کر دے ریت میں، اور بڑھتے راستہ گم کر جائے، اور ایک مرتبہ اس کی پیاس کی شدت اسے بڑھے، پانی ختم ہو جائے، اور اب وہ وہاں پیاس کی شدت میں کیا کرنا شروع کرے؟ پانی کی تسبیح پڑھنا شروع کر دے۔ تو جو فرما رہے ہیں، اب یہ بیچارہ جو پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کا کلیجہ بھول رہا ہے، اس کی حلق خشک ہوئی جا رہی ہے، اس کی زبان خشک ہوئی جا رہی ہے، یہ اس کو پانی چاہیے ہے۔ پانی کے لیے کیا کر رہا ہے؟ پانی کے لیے اس نے جیب سے تسبیح نکالی اور پڑھنا شروع کیا، الماء 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 الماء، پانی پانی پانی۔ نتیجہ اس کی پیاس بجھ جائے گی، کبھی بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی، کیونکہ یہ پانی کی لفظیں ادا کر رہا ہے۔ پیاس بجھانے کے لیے ضروری ہے کہ پانی جو وجود رکھتا ہے وہ اس کے کلیجے تک پہنچے، اس کی حلق سے ہوتا ہوا۔
جب یہ پانی اس کے جگر تک پہنچے گا تو اس کی پیاس بجھ جائے گی. لفظوں کی اس نے 1000 تسبیح پڑھ ڈالی لیکن اس کی پیاس نہیں بجھنے والی ہے. اس کی پیاس نہیں بجھنے والی ہے. ضروری ہے کہ اس کو لے آئے, پانی تک پہنچے, کوشش کرے, اس طرح سے کوشش کرے جس طریقے سے ہاجرہ نے کوشش کی تھی. کوشش کرنا ہے. پھر یہ نہ کہے کہ صرف میں کوشش کروں گا اور پہنچ جاؤں گا. دوسری منزل ہے لیکن توحید کی گفتگو ہو رہی. صرف میری کوشش سے میں نتیجے تک پہنچ جاؤں گا. یہاں سے قانونیت شروع ہو جاتی ہے, گفتگو ہو چکی پہلے. یہاں سے قانون ابھر کر سامنے آتا ہے کہ میں نے محنت کی ہے, میرا علم ہے اور میرے علم کا نتیجہ ہے کہ میں اس کامیابی تک پہنچاؤں. اگر یہ ہے تو قانونیت ہے, جس کا نتیجہ غرق ہو جاتا ہے. پھر کیا ہو, ایک طرف سے کوشش ہو, دوسری طرف سے خدا پہ بھروسہ ہو. ایک طرف سے ہاجرہ اپنے بچے کو زمین پر لٹا کے مسلسل کبھی کوہ صفا کی طرف جا رہی ہے, کبھی کوہ مروہ کی طرف جا رہی ہے. کوشش جاری ہے اور ایک لمحے کے لیے شک نہیں ہے. ہاجرہ کے مقام کو اتنا بلند کیا گیا. ذرا انسان غور کرے, حج کرنے جب جائے, ایک خاتون, وہ بھی کنیز خاتون, کسی نبی کے خاندان کی بھی نہیں ہے, سیاہ فام خاتون. توجہ فرمائیں, ایک سیاہ فام کنیز خاتون, اس کے عمل کو اتنا مقدس قرار دیا گیا کہ اگر نبی بھی یہاں پر آئے گا حج کرنے کے لیے تو اس کے نقش قدم پر سے چلنا. اللہ اگر امام آ رہا ہے تو اسے بھی کوہ صفا و مروہ کے درمیان میں چلنا ہے, دوڑنا ہے. اگر بہت باوقار انسان ہے, مجتہد ہے, عالم ہے, امام ہے, نبی ہے, اس کے قدم آہستہ آہستہ اٹھتے ہیں. وہ کبھی دوڑتا نہیں, وہ کبھی اچھل کے نہیں چلتا, لیکن اس مقام پر آیا ہے تو اس طریقے سے چلنا ہوگا جس طریقے سے اس بیوی نے اپنے قدم اٹھائے تھے. تو جب فرما رہے ہیں یہ اس بیوی کے اس عمل کو کیوں قیامت تک کے لیے نمونہ قرار دیا گیا, اس لیے کہ اس بیوی کے پاس نہ کوئی شک تھا, نہ کوئی گھبراہٹ تھی. وہ ایک طرف کوشش کر رہی تھی, دوسرے خدا پہ بھروسہ کیے ہوئے تھے. خدا پہ توکل کر کے اپنی کوشش کو آخری انتہا تک پہنچا دینا. آخری انتہا تک, یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ادھر گئی, ایک مرتبہ ادھر آئی, پھر بیٹھ گئی تو ہو چکی بات, تو ختم ہو گئی ہے, پھر کیا دوبارہ ادھر جائیں, پھر بھی دوبارہ کوئی سفر ہو جائے. نہیں, اپنی کوشش جاری ہے. شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے, شاید کوئی راہ نظر آ جائے, ہم کیوں بیٹھ جائیں, ہم کیوں بیٹھ جائیں. سمجھے فرما رہے ہیں. بس دین جب کوششوں کے نتیجے میں انسان آگے بڑھتا ہے, اپنے عمل میں داخل کرتا ہے, پانی کو اپنے کلیجے تک پہنچاتا ہے, تو پھر پیاس بجھنا شروع ہو جاتی ہے. یہ معاشروں کی تشنگی, یہ جو معاشرے پیاسے نظر آ رہے ہیں, ہر میدان میں پیاسے نظر آ رہے ہیں. اگر ان کی ذاتی زندگی کو دیکھو تو انسان مضطرب ہے, پیاسا ہے. اگر ان کی اجتماعی زندگی کو دیکھو انسان مضطرب ہے, پیاسا ہے. اگر ان کی فیملی لائف کو دیکھو یہ انسان مضطرب نظر آ رہا ہے. یہ سب کیوں مضطرب نظر آ رہے ہیں؟ یہ اس لیے مضطرب نظر آ رہے ہیں کہ اگر دین کو مانا ہے تو صرف لفظیں ابھی مانی ہیں, صرف لفظوں تک تسبیح چل رہی ہے, صرف لفظوں تک نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, صرف لفظوں تک روزے رکھے جا رہے ہیں. بہت زیادہ یہ کہ بھوک سے بچ جائیں. روزہ تو صرف بھوک سے بچنا نہیں ہے, صرف لفظیں ادا کرنے کے لیے حج کا سفر طے کیا جا رہا ہے. نہیں, اس کے اندر فلسفہ پایا جاتا ہے, نہیں اس کے اندر حکمتیں پائی جاتی ہیں. آئے انسان اس حکمتوں کی طرف متوجہ ہو اور اس کو اپنے دل میں اتارنا شروع کرے, پھر دیکھے کیسے مشکل حل نہیں ہوتی. پھر اس طرح سے یہ مشکل حل نظر آتی ہے کہ وہ عرب کہ جو رسول اللہ سے پہلے بدترین قوم تھے, بدترین. نہج البلاغہ میں پورا منظر کشی کی ہے امام علیہ السلام نے. ان اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نذیرا للعالمین وامینا للتنزیل وانتم معاشر العرب علی شر دین و شر دار منیخون بین حجارت خشن و حیات شمس سمن. اس وقت کی جو رسول آئے اس دنیا میں, تم بدترین غذائیں کھاتے تھے, تم بدترین تاکلون الجشبہ و تشربون الکدرہ, گندے پانی پیتے تھے. تمہارا دین بدترین تھا, شر دین و شر دار. تمہارا مکان بدترین مکان تھا, تمہارا دین بدترین دین تھا. تسفکون دماءکم و تقطعون ارحامکم, تم اپنے رحم کو قطع کرتے تھے, تم اپنا خون بہاتے تھے. یعنی تمہاری تہذیب و تمدن بدترین تہذیب و تمدن تھی. الاسنام فیکم منصوبہ والآثام فیکم معصوبہ, تم گناہوں میں مشغول تھے,
تمہارے سامنے بت جڑے ہوئے تھے، تم ان کے سجدے کرتے تھے، یعنی تمہاری عبادتیں بدترین عبادتیں تھیں، تمہارا دین بدترین دین تھا، سب کچھ بدترین تھا، کوئی چیز وہاں اچھی نہیں نظر آ رہی تھی۔ ان کا اخلاق، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا دین، ان کی غذائیں، ان کی اکنامی، ان کی سوسائٹی، سب کچھ بدترین تھا۔ رسول اللہ نے آ کے دین کو ان کی زندگیوں میں داخل کیا، یہ 23 سال کی مدت گزرتے گزرتے سب کچھ بہترین ہو گیا۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ سب کچھ جو بدترین تھا 23 سال میں ایسا انقلاب آیا کہ سب بہترین ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے دین کو ان کی زبانوں پر صرف نہیں رکھا تھا، ان کے دلوں میں اتارا تھا، دین ان کے دلوں میں اترا تھا۔ بس کیا دوسری ضرورت یہ ہے کہ دین انسان کی زبانوں سے آگے بڑھے، ان کی طرح نہ کریں، یورپ کی طرح نہ کریں کہ دیکھا کہ مڈل ایجز میں دین نے ان کے ساتھ برائیاں کی، دین نے تنگ نظری کا ثبوت پیش کیا، دین نے ان کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں دین کو چھوڑ دیا، خدا مر چکا۔ یہی ہوا نا قرون وسطیٰ میں، مڈل ایجز میں دین کو بہت ہی تنگ نظری کے ساتھ پیش کیا گیا، جس کی تاریخ آپ کو سب معلوم ہے۔ دین کے مقابلے میں علم اگر کوئی آتا تو سامنے علم پیش کرتے تھے، دین کے مقابلے میں ہے، اس کو آگ میں ڈالتے تھے، اس کو پھانسی دیتے تھے، اس کو سزائیں دیتے تھے۔ پورا واقعہ گیلیلیو کے ساتھ جو کچھ پیش آیا، یہ مثالیں یہ کہ ورنہ بہت یہی سب ہوتا ہی تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کیا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے یہ کہ اس کی اصلاح کرتے، اس جسم میں روح پھونکتے، انہوں نے روح پھونکنے کے بجائے دین کو چھوڑ دیا۔ دین کے چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا میں تو بہت آگے نکل گئے، لیکن جب جا کے زندگیوں کے اندر دیکھنا شروع کریں تو ہر جگہ اضطراب ہی اضطراب نظر آ رہا ہے۔ نہ فقط یہ کہ ان کی ذاتی زندگیوں میں اضطراب نظر آ رہی، بات کہیں آگے بڑھ کے ہے، بات اس سے کہیں آگے بڑھ کے ہے۔ زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، فیملی لائف تباہ ہو رہی ہے، سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے، یہی تک بات نہیں ہے۔ نیچر جو ہے خراب ہو رہا ہے، فضائیں خراب ہو رہی ہیں، دریا متاثر ہو رہے ہیں۔ یہاں وضاحت کرنے کے وقت نہیں ہے، جو مطالعہ کرتے ہیں حالات سے باخبر وہ جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے شہر دریاؤں کی زد میں، شاید اسی صدی کے آخر تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ قطب جنوب کی برف پگھل پگھل کے دریا کے پانی کو بڑھاتی جا رہی ہے، موسم گرم تر ہوتا جا رہا ہے، اوزون لیئر کی وہ بڑھتی جا رہی ہے، سورج کی شعاعیں اب فلٹر نہیں ہو رہی ہیں، امراض آ رہے ہیں، پورے نیچر کو اٹھا کر ڈسٹرب کر دیا۔ کس لیے؟ تاکہ ہمارے جسم کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ یہ بات پرانی ہے، جسم کے تقاضے، ہماری دنیا ہمیں مل جائے، پوری انسانیت کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ پوری انسانیت، پوری بشریت اور پوری زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے دین کو چھوڑ کے۔ یہ بے دینی کی سوغاتیں ہیں جو یورپ سے چل کے ہماری طرف بھی بڑھتی ہوئی آ رہی ہیں۔ انہوں نے یہ کیا، لیکن ادھر وعدہ جو یہ ہے کہ دیکھو اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے تمہیں دنیا مل جائے گی۔ قرآن کا وعدہ ہے بالکل واضح لفظوں میں، جس چیز کے پیچھے تم بھاگو گے تمہیں مل جائے گا، دنیا تمہیں مل جائے گی، مل گیا جیسے ان کو مل گیا۔ لیکن ہماری طرح دینداری بھی نہ ہو۔ عجیب حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ تمام انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا کہ القلوب و ثلاثہ، لوگ 3 طرح کے ہیں، قلوب 3 طرح کے ہیں۔ قلوب اس لیے کہا گیا کہ انسان کی حقیقت میں قلب ہے انسان کا، اور قلب سے مراد بھی یہ ہارٹ نہیں ہے، دل نہیں ہے نا، یہ دل دھڑکتا ہے۔ اگر قرآن میں کہیں قلب کا لفظ آ رہا ہے سے مراد یہ دل نہیں ہے بلکہ انسان کی حقیقت ہے، وہی اس کا نفس۔ ورنہ ممکن ہے کہ یہ دل دھڑک رہا ہو اور ہم جا کے ایک انسان، ایک کافر، ایک منافق جا کے اپنے دل کو ڈاکٹر کے یہاں چیک کرائے، اس کی رپورٹ آئے، ڈاکٹر دیکھے کہ یہ تو بہت ہی اس میں کچھ سالم ہے، بالکل اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے، لیکن ادھر قرآن کیا کہتا ہے کہ قلوب ہی مرض، یہ دل مریض ہے۔ تو یہ قلوب سے مراد یہ نہیں ہے، یہ ہارٹ نہیں ہے، یہ جو موجود ہے سینے میں۔ اور میں قلوب و ثلاثہ، دل 3 طرح کے ہیں، لوگ 3 طرح کے، یعنی انسان 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہے مشغول بالدنیا، ایک گروہ ہے کہ مشغول ہے دنیا میں، وقلوب مشغول بالعقبہ، ایک گروہ ہے کہ جو آخرت میں مشغول ہے۔ موضوع یاد رکھیں گے، وقلوب مشغول بالمولا،
اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو مولا میں مشغول ہے، ذات پروردگار میں مشغول ہے. توجہ فرمائیں گے ذرا. نتیجہ کام القلب مشغول بالدنیا فلہ الدنیا. وہ لوگ کہ جو دنیا میں مشغول ہیں اور اپنا سارا شغل دنیا کے لیے قرار دیا ہے، سارا ہدف دنیا کو قرار دیا، فلہ الدنیا، ان کو دنیا مل جائے گی. وہ خدا بخیل نہیں ہے. تم اگر یہی چاہتے ہو تو لو، ہمارے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے. تمہاری نظر اگر دنیا ہی تک تھی تو لو، ہم دیتے ہیں تمہیں، لو. قلب مشغول، اما القلب مشغول بالدنیا فلہ الدنیا، اسے دنیا مل جائے گی. بہت خوبصورت روایت ہے. واما القلب مشغول بالعقبى فلہ الدنیا والعقبى. اور وہ دل کی جو آخرت میں مشغول ہے، اسے صرف آخرت نہیں ملے گی، اسے دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. توجہ فرمائیں، اسے دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. واما القلب مشغول بالمولا فلہ الدنیا والعقبى والمولا. نظر دیکھی جائے، انسان کی نظر کتنی زیادہ بلند ہے. اگر اس کی نظر اتنی بلند ہے کہ اس کی نظر صرف خدا کی طرف ہے تو اسے دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، خدا بھی مل جائے گا. کل کی گفتگو سے متصل ہوئے. یعنی کہ نظر بلند ہے، نظر بلند. اور دین کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم، کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنی دنیا کو چھوڑ کر وہ شاید تنہائی اختیار کر لو. یہ اسلام نہیں ہے. یہ مسیحیت کی روحانیت ہو سکتی ہے لیکن اسلام کا تقویٰ یہ نہیں ہے. اسلام کا تقویٰ یعنی مسلسل کامیابی. اصل پہلی آیتیں جو آپ پڑھتے ہیں قرآن کی سورہ بقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقین کی صفات کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. یہ سب مضارع کے صیغے ہیں یہاں پہ، یعنی کنٹینیوس صیغے ہیں. یہ عربی میں شاید آپ کسی حد تک آگا. یعنی وہ لوگ کی جو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، یعنی مسلسل عمل کو جاری رکھے ہو، کنٹینیوسلی کام کر رہے ہیں. متقین کی صفات یہ ہیں. متقین یعنی جو مسلسل عمل کر رہے ہیں جس کا نتیجہ اولئک هم المفلحون. مسلسل عمل اور اس کے نتیجے میں مسلسل کامیابی. یہ ہے اسلام کا تقویٰ. یہ ہے اسلام کا تقویٰ. یعنی مسلسل کوشش، مسلسل عمل اور اس کے نتیجے میں مسلسل کامیابی. لیکن نظر پستی کی طرف نہ ہو، نظر بلندی کی طرف ہو، نظر اونچی ہو. نظر میں اگر خدا ہے اور عمل خدا کے لیے کیا جا رہا ہے تو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی مل جائے گی. عبد الجنت نہیں بننا ہے، جنت کے بندے نہیں بنے، حوروں کے بندے نہیں بنے، انہاروں شجرات اس کے بندے نہیں بنے. بندہ صرف خدا کو، انسان یہ سب خود ملتا چلا جائے گا. عجیب منزل ہے. تو جو فرما رہے ہیں آپ. اور رہی یہ بات کہ ہم جو یہ کچھ کر رہے ہیں خدا کریم ہے کہ میں نے اشارہ کیا، اس کا کرم تو کہیں زیادہ بلند ہے. ایک بات میں عرض کروں، دیکھیں اگر میں نے ماسٹر ڈگری حاصل کی ہے اور آپ کو آگے کہے کہ وہ جو بیچلر ڈگری اس کے پاس ہے تو تیور پہ فوراً بل آ جاتا ہے نا. اگر کوئی MBBS ڈاکٹر ہے، ہمیں اصطلاح ہندوستان کی استعمال کریں، اس کے بھی یونس ڈاکٹر ہے یہ، تو اس کے تیور پہ بل آ جاتا ہے. بڑا وکیل ہے، اس کا یہاں چھوٹا بھی پریکٹس کر رہا ہے، اس سے نہیں قبول ہوتا، فوراً اس کی اصلاح کرتا ہے. اگر شریف آدمی تو کہتا نہیں آپ کو غلطی ہوئی، ایسا نہیں ہے، میں ماسٹر ڈگری حاصل کر چکا ہوں، میں ڈاکٹریٹ کر رہا ہوں. اور اگر ایسا آدمی ہے تو ناراض ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، دل جائے گا مار کے تھپڑ دیے. ایسا ہوتا ہے. لیکن عجیب ہے ذات پروردگار، عجیب ہے ذات پروردگار. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ایک کہانی سناتے ہیں آپ کو. مولانا روم نے اس قضیے کو لکھا ہے جناب موسیٰ کے حوالے سے. مولانا روم کی مثنوی ہے، شاید آپ لوگ آشنا ہو سے، دنیا کی بڑی زبانوں میں اس کا ترجمہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، قرآن کی تفسیر ہے.
کہانیوں میں انہوں نے اسلام کو سمجھایا، کہانیوں میں اسلام کے بہت ہی عمیق مطالب کو سمجھایا ہے. جو فرما رہے ہیں اور دنیا کی بڑی زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہے، انگلش میں، فرینچ میں اور دیگر بڑی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے، فراہم ہو سکتی ہے. انہوں نے ایک مثنوی، شاید یہ قصہ سنا ہوا آپ کا، کہ جناب موسیٰ گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک چرواہا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کو چرا رہا ہے، بھیڑیں اس کی چر رہی ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا کہہ رہا اے میرے خدا، اے کاش کہ تو یہاں ہوتا تو میں تیرے جوتے سلتا، تیرے کپڑے سلتا، تیرے سر سے جوئیں نکالتا. بڑی محبت سے، بہت ہی پیار سے کہہ رہا ہے میرے خدا اگر تو ہوتا تو میں تیرے جوتے سلتا. یہ سب کیوں کہہ رہا ہے وہ؟ اس لیے کہ اس کی دنیا وہیں تک محدود ہے. توجہ فرمائیں، میں ایک مطلب تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں گے. اس کی دنیا میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ صبح سو کے اٹھتا ہے، اپنی بھیڑوں کو نکالتا ہے اور آگے آ جاتا ہے میدان میں، صحرا میں بھیڑیں چلا رہا ہے، ایک ایک بھیڑ کو پکڑتا ہے، اس کے بال صاف کرتا ہے، اس کی جوئیں نکالتا ہے، دوڑتے دوڑتے اس کے جوتے چپل ٹوٹ جاتے ہیں، وہ بیٹھ کے جوتے سلتا ہے. اس کے علاوہ اس کو کوئی کام نہیں. تھک گیا پھر جا کے کھانا کھا کے سو جاتا ہے، دوسرے دن اٹھا پھر اس کا یہی کام. چونکہ اس کی دنیا وہیں تک محدود ہے، لہذا اس نے خدا کے بارے میں بھی وہیں تک سوچا. کہا کہ یہ جیسے میری بھیڑیں ہیں، جیسے ہم ہیں، خدا اس سے کچھ بڑا ہے. اگر وہ ہوتا تو وہ آتا تو اس کے جوتے بھی میں سلتا، اس کے بھیڑوں کی جوئیں بھی نکالتا، اس کے بھی جوئیں نکالتا، اس کا کام کرتا، اس کے کپڑے دھلتا. ادھر سے جناب موسیٰ کا گزر ہوا. موسیٰ نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو ان کے تیوریوں پہ بل آ گئے. یہ شرک کی باتیں، یہ کفر کی باتیں تو کیا لگتا ہے؟ مگر خدا کے جوتے جسم ہے مگر خدا. اس کو ڈانٹا، یعنی موسیٰ کو اتنا غصہ آ گیا کہ اس کو بہت ہی شدید ڈانٹا زور سے. وہ نہیں کچھ سمجھا، چھوڑ کے چلا گیا سب کچھ. ادھر سے خدا کی طرف سے وہی آئی، موسیٰ تم نے کیا کیا؟ موسیٰ تم نے کیا کیا؟ تو برائے وصل کردہ نامدی، نہ برائے فصل کردہ نامدی. تم آئے ہو بندوں کو مجھ سے قریب کرنے کے لیے، مجھ سے جوڑنے کے لیے، نہ کہ مجھ سے جدا کرنے کے لیے. تم مجھ سے جدا کرنے کے لیے نہیں آئے ہو. وہ خدا کا کرم ہے کہ اس چرواہے کی اسی حمد کو وہ قبول کر رہا ہے، اسی حمد کو قبول کر رہا ہے. اور عزیزیں، وہ چرواہے کی بات نہیں، میں اس منزل تک آپ کو لانا چاہتا ہوں. ہم سب کی حالت اسی چرواہے جیسی ہے. ہم سبوں کی حالت اسی چرواہے جیسی ہے. وہ اپنے فضا کے اعتبار سے خدا اس نے بنایا تھا، ہم اپنے ماحول کے اعتبار سے خدا بنائے ہوئے اپنے ذہنوں میں، اور سب اپنے بنائے ہوئے خدا کی پرستش کر رہے ہیں. لیکن خدا تو اس سے کہیں زیادہ بلند ہے. اس نے پہچانا خدا کو. ہم سب اسی چرواہے کے مانند ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کوئی خان ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی شاہ ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا بھی اس سے کچھ اور بڑا ہوگا بس. اور بعض جگہوں میں لفظیں بھی استعمال ہو جاتی ہیں، اللہ میاں، یعنی دوسرے لوگ ہمیں میاں کہتے ہیں، ہم اللہ کو میاں کہتے ہیں. یعنی خدا ہم سے کچھ زیادہ بڑا ہے نا یہ سب چیزیں، یعنی اپنے ماحول کے اعتبار سے. لیکن جب امام سجاد علیہ السلام سے آگے پوچھا اللہ اکبر کے معنی کیا ہے، تو کہا اللہ اکبر کے معنی یہ نہیں ہے. اکبر یعنی سب سے بڑا، یہی تو ہے نا، سپرلیٹو ڈگری ہے نا. اکبر یعنی سب سے بڑا. اس کا مطلب کیا؟ یعنی کچھ لوگ چھوٹے ہیں اور وہ سب سے بڑا ہے. کہا نہیں، یہ معنی نہیں ہے اس کے کہ کچھ لوگ اور ہیں جو چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، لیکن وہ سب سے بڑا ہے. نہ، اس کی ذات کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں. اللہ اکبر کے معنی اللہ اکبر من عین یوسف، خدا کی ذات اس سے کہیں بلند ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. یہی تو کہا کہ مولانا علی علیہ السلام نے جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ من تحته القائلون. اس کی تعریف نہیں ہو سکتی، انسان کا ذہن وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. پھر کیا کرے انسان، کیسے پہچانے؟ صرف اس حد تک پہچان سکتے ہو کہ اس کے صفات کو کچھ دیکھ لو. تم سمندر کو لا کے اپنے ذہن کے اندر تو نہیں جان سکتے، لیکن اگر سمندر کو جاننا ہے تو اس کے صفات کو دیکھو. اس میں موجیں آتی ہیں، اس میں پانی ہے، اس میں فلاں ہے، اس میں فلاں ہے. خدا کو تو تم نہیں پہچان سکتے. خدا کو پہچاننا ہو تو اس کے صفات کو آگے دیکھنا ہے. وہ کریم ہے، وہ حکیم ہے، وہ قادر ہے، وہ عالم ہے. اور جب پہچان
بنیاد ان صفات میں تھوڑا تھوڑا سفر کرنا شروع کرو، اس کے علم میں سفر کرنا شروع کرو تاکہ تم بھی عالم ہو جاؤ، اس کی حکمت میں سفر کرنا شروع کرو تاکہ تم بھی حکیم ہو جاؤ، اس کی قدرت میں سفر کرنا شروع کرو تاکہ تمہارے اندر بھی خدا کچھ طاقت دے دے. یہ منزل ہے. قربتاً اللہ کا یہ معنی ہے. توجہ فرمائی آپ نے؟ تو خدا وہ کریم ہے، وہ اس کی کریم ذات ہے کہ ہمارے انہی تمام خرافات کو بھی وہ قبول کیے ہوئے ہے، انہی سب کو، لیکن اس کی ذات اس سے کہیں زیادہ بلند. بس اگر اس کو نظر میں رکھا ہے انسان نے، میں آ گیا اپنی منزل تک، اگر اس کی ذات نظر میں ہے تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ چھوڑو. تم سب کچھ چھوڑتے جاؤ گے خدا کے لیے، خدا تمہیں سب کچھ دیتا جائے گا. تمہاری نظر ان چیزوں کی طرف نہ ہو، لیکن وہ تمہیں سب کچھ فراہم کرتا جائے گا. تم اس کے لیے قربانیاں دیتے نظر آؤ گے، خدا تمہارے مقام کو بلند کرتا جائے گا. تم بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ گے، تمہیں ابراہیم خلیل اللہ بنا دے گا، کیونکہ خدا نظر میں تھا. عجیب زندگی ہے. جب توحید کی گفتگو ہو وہاں ابراہیم کی گفتگو نہ ہو تو بالکل ناقص ہے یہ بات. توحید کی بحث میں اگر ابراہیم کی گفتگو نہ ہو تو بات ناقص رہ گئی. مرکز توحید، جس نے مرکز توحید کی بنائی، خود ایک مستقل موضوع ہونا چاہیے ایک دن کا، لیکن فرصت نہیں ہے. کعبہ مرکز توحید، لیکن اب فرصت نہیں رہی وہاں تک پہنچنے کی. اور خود جناب ابراہیم کی ذات کی وہاں انسان کو جانا صرف لیے ہے کعبے میں حج کرنے کے لیے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے، اتنا سب کچھ خرچ کر کے وہاں جائے تاکہ اس توحید کے نمونے سے کچھ حاصل کر لے. کردار ابراہیم، اس کے اوپر کردار ابراہیم کی کچھ جھلک آ جائے اس کے اوپر، کردار ہاجرہ کی کچھ جھلک آ جائے اس کے اوپر. 3 کردار ہیں وہاں پر. جائے حج کرنے کے لیے تاکہ کردار اسماعیل کی کچھ جھلک آ جائے کہ جب باپ کہہ رہا ہے کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے لال. قرآن نے اس لہجے کو آگے نقل کیا، اے میرے لال. لفظوں کا انتخاب بھی دیکھیں. میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ ہے ابراہیم. اور ادھر وہ بیٹا ہے. ابراہیم نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تیری رائے کیا ہے. یہ نہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں بس آ اور میں تیرے گلے پہ چھری چلا دوں. یہ نہیں کہا کہ فانظر ماذا ترى، تاکہ اس امتحان میں صرف ابراہیم شریک نہ ہو، اسماعیل بھی شریک ہو جائیں. اگر صرف بات یہ ہوتی کہ ابراہیم نے خواب دیکھا اور اپنے 12 سال کے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی تو یہ صرف امتحان ابراہیم کا ہوتا. لیکن قرآن نے ابراہیم کی لفظ نقلی فرمایا فانظر ماذا ترى، بتا تیری کیا رائے ہے اس میں. ادھر سے بیٹے نے اپنی رائے دی، کیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پاپا تمہیں وہ جو حکم دیا گیا، یہ نہیں کہا جو تم نے خواب میں دیکھا ہے. عجیب منظر. یہ نہیں کہا کہ جو تم نے خواب میں دیکھا ہے، کہا کہ جو تمہیں حکم دیا گیا اس پہ عمل کریں آپ. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ہم صبر کرنے والے ہیں. مقام صبر ہے. یہیں پہ آگے دل کہتا ہے کہ اہل بیت مقام شکر میں ہوتے ہیں. اس مقامات پر مقام شکر میں ہوتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں اور شکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم مقام صبر پر ہیں، ہم صابر ہیں، لہذا قربانی دے رہے ہیں، گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. کون؟ وہ ابراہیم کی جس کی نظر میں اس کے خدا کا خواب آیا ہے، اس کے خدا کی طرف سے یہ خواب آیا ہے. یہ اس مقام پر کیسے پہنچے ہیں؟ منزلیں طے کر کر کے پہنچے ہیں. منزلیں طے کر کے. ابھی 16 سال کی عمر ہے، 16 سال کا جوان. آپ دیکھیں اپنے جوانوں کو، ہم سب کو، ایک 16 سال کا جوان اور اس کی نظروں کے سامنے جہاں بھی اس کی نظر اٹھتی ہے بت ہی بت نظر آتے ہیں. گھر میں دیکھا چچا ہے جو مسلسل بت بنائے چلا جا رہا ہے، خود چچا بت بنا رہا ہے. باہر نکلا ساری طرف بت نظر آ رہے ہیں. عبادت خانوں میں گیا ہر طرف بت نظر آ رہے ہیں. اس 16 سال کے جوان سے یہ بات دیکھی نہیں جا رہی. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا بندہ ہے.
اس لیے کہ توحید کا نمونہ بنا کے پیش کیا ابراہیم کو خدا نے. کس بنیاد پر؟ ان اعمال کی بنیاد پر توحید کا نمونہ بنا کے پیش کیا ہے. پھر کیا کیا جائے؟ پہلے سمجھایا جا کے ان کو سمجھایا، لیکن سمجھنے والا نہیں. اور بڑے ہی سمجھانے کا انداز بھی ہمارے جیسا نہیں ہے. جا کے کہہ رہے ہیں فلما، اصل قرآن نے آ کے پورے قصے کو نقل کیا. مزہ تو یہاں ہے، پھر قرآن نے آ کے پورے قصے کو آگے لفظ بلفظ سے نقل کر دیا. یعنی یہ کہ اس عمل میں جو حکمت پائی جاتی ہے ابراہیم کے عمل میں، انسان دیکھے اس کی طرف. یہ 16 سال کا جوان فلما جن علیہ اللیل راى کوكبا قال ھذا ربی، رات کی تاریکی آئی، ستارہ چمکا، کہیں میرا پروردگار ہے. فلما افل، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، ہر وہ کہ جو درختوں کے سامنے، ستاروں کے سامنے، پتھروں کے سامنے سر جھکاتا ہے، نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ شجر یہ سوکھ جائے گا، یہ درخت سوکھ جائے گا، یہ پتھر ٹوٹ جائے گا، یہ ستارہ ڈوب جائے گا. یہی تو ابراہیم سمجھانا چاہ رہے ہیں تمہیں. تم اگر حقیقتوں کو نہیں تلاش کرو گے تو خیالوں کے پیچھے، خوابوں کے پیچھے، افواہوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آؤ گے. حقیقت کی طرف جاؤ، حقیقت کی طرف پڑھو. اگر حقیقت تمہاری نظروں میں نہیں ہوگی تو تمہیں ایک خواب بھی اپنی طرف کھینچتا ہوا لیا چلا جائے گا، تمہیں ایک افواہ بھی تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہوئی لیے چلی جائے گی. کوئی آگے آگے کہ نہیں میں تو یہ سب خدا کے لیے کر رہا ہوں. وہ بھی یہی کہتے تھے جب ان سے کہا کہ تم بت کی پرستش کیوں کرتے ہو. قرآن میں تو سب کچھ بیان کیا. جب ان سے کہا تم خداؤں کے غیر خدا کے سامنے اپنے سر کو کیوں جھکاتے ہو، تو وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خدا کا واسطہ ہے، خدا کے درمیان ہمارے درمیان واسطہ ہے. سوال یہ کہ اگر یہ واسطہ ہوتے تو جب تم ان کے سامنے سر جھکا رہے تھے تو خدا کیوں نہیں یاد رہا؟ واسطے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ واسطے کے سامنے جب انسان پہنچے تو فوراً خدا کی طرف متوجہ ہو جائے. گفتگو پہلے دن ہو چکی ہے علامت کی، پہلے دن ہو چکی گفتگو. یہ علامت ہے، یہ واسطہ ہے. واسطے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے علامت تک انسان پہنچا، جیسے ہی واسطے تک پہنچا، فوراً اس کا ذہن خدا کی طرف پہنچ گیا. لیکن یہ تمہارا ذہن اس کے آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے پتھروں کے سامنے؟ کیوں پتھر پہ آ کے ٹک گیا ہے؟ کیوں درختوں پہ آ کے ٹک گیا ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں اگر یہاں پہ آ کے ذہن ٹک جائے تو یہی بت بن جاتا ہے. یہی تو قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے تمہیں کہ ذہن ٹکنے نہ پائے کسی مقام پر. وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو صرف خدا کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. قرآن نے کہا نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب ڈھونگ ہے، یہ سب لفظیں ہیں. تمہارا دل سے اسی میں آ کے لگا ہوا ہے، اسی پتھر میں آ کے لگا ہوا ہے. لہذا یہ انسان اگر حقیقت اس کی نظروں میں نہیں ہوگی، اگر اس کی نظر بلند نہیں ہوگی تو ہر وہ چیز، توجہ فرمائیں، ہر وہ چیز جو اسے متاثر کر دے گی اس کے سامنے سر جھکا دے گا. ہر وہ چیز جو اسے عظیم نظر آئے گی اس کے سامنے سر جھکا دے گا. ہر وہ چیز جس سے وہ خوفزدہ نظر آئے گا اس کے سامنے سر جھکا دے گا. ہر وہ چیز جس میں اس کو فائدہ نظر آئے گا اس کے سامنے سر جھکا دے گا. یہ اس وقت ہے جب تک کہ اس کی نظر بلند نہیں ہوئی ہے. لیکن جب اس بلندی پہ پہنچ گیا تو وہ یہ سمجھے کہ یہ ساری چیزیں میرے لیے ہیں. عجیب ہے قرآن، عجیب ہے قرآن. سخر لکم ما فی السماوات والارض، سخر لکم الشمس والقمر، سخر لکم اللیل والنہار، سخر لکم النجوم والنجوم مسخرات. یہ زمین، یہ آسمان، یہ رات، یہ دن، یہ سورج، یہ چاند، یہ نجوم، یہ افلاک، یہ دریا، سخر لکم البحر، یہ سمندر، یہ کشتیاں، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں. تمہارے لیے مسخر کر. تم کس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے نظر آ رہے ہو؟ انسان تلاش کر رہا ہے، علم میں آگے بڑھا تاکہ پہچانے، زمینوں کو پہچانے، آسمانوں کو پہچانے، ستاروں کو پہچانے، زمین کے اندر کی چیزوں کو پہچانے، دریاؤں کو پہچانے، دریاؤں میں جو کچھ موجود ہے اسے پہچانے. اے انسان تو ان سب کو پہچان، بعد میں پہلے اپنے آپ کو پہچان لے کہ تو کیا ہے. یہ سب کچھ تیرے سامنے تسخیر کیا گیا ہے. اور جب تو اپنے آپ کو پہچان لے گا تو من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ،
پھر تو اپنے رب کے خود بخود قریب ہو جائے گا. پہلے اپنے آپ کو تو پہچان لے تو کون ہے. انسان کی مشکل یہ ہے کہ وہ خود کو نہیں پہچان رہا ہے. لہذا فرمائے فلما افلا، جب ڈوب گیا وہ ستارہ، کہ ہر ستارے کا مقدر ہے ڈوب جانا. ہر ستارے کا مقدر، یہ خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ ڈوب گیا. ڈوبنے والی چیز خدا نہیں ہو سکتی، سونے والی چیز خدا نہیں ہو سکتی، اگنے والی چیز. عجیب چیز تو کہا آیت الکرسی میں، کتنی تاکید ہے آیت الکرسی کی پڑھنے کی. لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، کیونکہ جب انسان اونگتا ہے اس کے ہاتھ سے خود کتاب گر جاتی ہے نا. کلاس میں دیکھا ہوگا نا، انسان کی ذرا اونگ آئی، ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا، شرمندہ ہوتا نظر آتا ہے کلاس میں. ادھر ادھر دیکھتا ہے. کتنے لوگوں نے دیکھا مجھے، ہے نا. یہ اونگنا اس کو شرمندہ کر رہا ہے کیونکہ قلم چھوٹا جا رہا ہے. نیند آ رہی ہے تو کبھی گردن ادھر گر رہی ہے کبھی ادھر گر رہی ہے. دیکھا ہے نا سفروں میں، ادھر لڑکا جا رہا ہے ادھر لڑکا جا رہا ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے چھوٹ گیا گر گیا، کیوں؟ اس لیے کہ نیند آ گئی. تو وہ انسان کہ جب اس کو نیند آ جاتی ہے تو وہ اپنے کو نہیں سنبھال سکتا، اس کو اونگ آ رہی تو اپنے قلم کو وہ نہیں سنبھال سکتا. پھر کیسے انسان کی تربیت کرے گا؟ پھر کیسے انسان کی ربوبیت کرے گا؟ پھر کیسے انسان کی تدبیر کرے گا؟ فرمایا کہ وہ خدا وہ ہے کہ لا یأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اسے اونگ آتی ہے. کیوں؟ اس لیے اسے لمحہ لمحہ کائنات کی تربیت کرنی. الحمدللہ رب العالمین. اگر نیند آ جائے گی تو کیسے تربیت کرے گا؟ اگر نیند آ جائے گی تو کیسے اس کے بارے میں تدبیر کرے گا؟ لہذا فرمایا کہ جب یہ ڈوب گیا تو جو چیز ڈوب جاتی ہے، لا احب الافلین، ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا. یہ ابراہیم ہے، یہ موحد ہے، یہ وہ ابراہیم ہے جس کے پہلے ملکوت سماوات کو دیکھ چکے ہیں، سمجھانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اس کے پہلے آیت ہے کہ وہ دیکھ چکے ہیں ملکوت سماوات کو، لیکن ابھی عمر کم ہے. لیکن یہ اس قوم کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فلما رأى القمر بازغا، ستارہ تو چھوٹا سا تھا، یعنی دکھنے میں چھوٹا سا تھا، حقیقت میں تو چھوٹا نہیں ہے، دکھنے میں چھوٹا سا ٹمٹمارا. لیکن جب اسی رات میں دیکھا فلما رأى القمر بازغا، جب دیکھا کہ چاند اور زیادہ روشن نظر آیا تو کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے. لیکن فلما افلا، جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہ لولا، اگر میرا خدا میری ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہ ہو جاتا. کس کے سامنے میں نے سر جھکایا تھا؟ ڈوبنے والوں کے سامنے. پھر جب سورج کو دیکھا کہ اور زیادہ تیزی میں اس کی حرارت ہے اور اس میں طاقت ہے، اس میں زور ہے، ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، بس یہ میرا رب ہے. لیکن دیکھا کہ وہ بھی ڈوب گیا. جب وہ بھی ڈوب گیا تو پھر اب وہ جملہ کہا، وہی توحید کا جملہ، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے رخ کو اس خدا کی طرف کر دیا ہے جس نے ساری زمین و آسمان کو خلق کیا. حنیفا وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں، میں شرک نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اس راز کو سمجھ لیا ہے کہ اس دنیا میں جس کے سامنے بھی انسان سر جھکائے گا، وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو، جس کے سامنے بھی سر جھکائے گا وہ ڈوبتا ہوا نظر آئے گا. اس کی دولت ڈوبتی ہوئی نظر آئے گی، اس کا اقتدار ڈوبتا ہوا نظر آئے گا، اس کا کردار ڈوبتا، سب کچھ ڈوبتا ہوا نظر آئے گا. جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ ذات پروردگار. ڈوبتا ہوا نظر آئے گا. لہذا جب ایک موحد جب کفر کے دربار میں بھی جاتا ہے تو کبھی اس سر کو نہیں جھکاتا. جعفر ابن ابی طالب پہچانتے ہیں اسلام کو نا، اسلام سے آشنا ہے، حبشہ گئے ہوئے ہیں لشکر کو لے کے. ادھر قریش آئے ہیں اس چال میں کہ آئے مسلمانوں کو پلٹا کے لے جائیں، انہیں راستے میں ذبح کر دیں، ختم کر دیں. دربار میں پہنچے،
ادھر نجاشی دربار میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا ادب یہ ہے کہ جو بھی اس دربار میں داخل ہو، دیکھیں دین کہاں تک منحرف ہو چکا تھا، دین تھا وہ بھی، مسیحیت دین تھا، وہ دین تھے، لیکن وہ حاکم اس کا ادب یہ تھا کہ جو بھی دربار میں آئے پہلے سر کو جھکا دے، لیکن جب یہ موحد دربار میں پہنچا تو سر اٹھائے ہوئے سامنے جا کے کھڑا ہو گئے۔ یہ حکومتوں سے نہیں گھبراتے، جب خدا نظروں میں ہوتا ہے تو نہیں ڈرتے، طاقت ہے اس کے پاس، اس کے ملک میں آئے ہوئے ہیں، اپنے ملک سے بھاگ کے آئے ہیں، فرار کر کے آئے ہیں، کہیں یہاں جان نہ چلی جائے، کہیں یہاں میرے پر پابندی نہ آ جائے، کہیں اس کے حوالے نہ کر کے، کوئی فکر نہیں ہے، سب نہیں جھکا۔ ادھر ان کو موقع مل گیا، عمر ریاض اور دوسرا ساتھی اس کا، دیکھا تم نے، دیکھا یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے تیرا احترام نہیں کیا، تیرے سامنے سر کو نہیں جھکایا۔ عجیب ہے، ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک طرف دشمن حماقت کرتا ہے، امام سجاد علیہ السلام کوئی جملہ دہرائے، زندگی کی روشنی تو وہیں سے ملتی ہے، اسی دربار سے، انہی کے کلام میں فرماتے الحمدللہ الذی جعل اعداءنا من الحمقاء یا حمقاء، بس خدا کی حمد ہے کہ اس نے ہمارے دشمن کو احمق قرار دیا، وہ جو چال چلتا ہے وہ ہمارے فائدے میں ہو جاتی ہے، وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر گراتا ہے لیکن پھر بھی ہمارا اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اس نے چاہا تھا کہ اسلام کو بدنام کر دیں گے، لیکن اس کے گرنے کے بعد 9/11 کے بعد اسی امریکہ اور یورپ میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب قرآن مجید ہے، اور جو رفتار مسلمان ہونے کی تھی وہ کہیں اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ دشمن کو احمق قرار دیا ہے خدا نے، مگر مگر اللہ واللہ خیر الماکرین، تم مگر کرتے رہو، خدا اپنی تدبیر کرتا رہے گا، خدا کی تدبیر تمہارے مکر پر غالب آ جائے گی۔ کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا والے آئے اس میدان میں، خدا کے مکر اور خدا کی تدبیر کے سامنے تو تمہارا مکر نہیں چلے گا۔ لہذا انہوں نے چاہا کہ اسی ذریعے سے انہوں نے سر نہیں جھکایا ہے، ابھی ان کے سرطن میں جدائی کروا دیں، یہیں پہ خاتمہ کر دیں، مجھے مکہ لے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی واپس۔ اتنا بڑا جرم کیا ہے، بادشاہ کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے۔ اس نے نجاشی نے پکارا کہ تم نے کیوں سر نہیں جھکایا میرے سامنے؟ کہا میرا دین کہتا ہے کہ میں کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں سوائے خدا کے۔ میرے نبی نے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کے سامنے بھی سر نہیں جھکائیں گے۔ کیا تمہارا نبی کون ہے؟ کس دین کی باتیں کرتے ہو؟ کہاں دین ہے؟ ایک دین آیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کے پہلے بیٹیوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، جنگیں ہوتی تھیں، شراب پی جاتی تھی، غلاظتیں تھیں، ساری برائیاں تھیں۔ یہ دین آیا، اس نے انسان کو برابر قرار دیا۔ یہ دین آیا، اس نے انسان کو مقام عطا کیا۔ یہ دین آیا، اس نے خواتین کو مقام عطا کیا۔ یہ دین آیا، اس نے قتل و غارت گری سے روکا۔ یہ دین آیا، اس نے ایک خدا کی طرف ہمیں بلایا ہے۔ اس دین کے ماننے والے ہیں اور اس کا حکم یہ ہے کہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ کہا اچھا، کہا تم عیسیٰ کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ تمہارے دین میں کچھ ہے؟ کہا ہے۔ کہا کیا؟ کہا اِنَّا مِثْلَ عِیسَىٰ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ عجیب منزل ہے یہ موحد انسان، یہ نہیں گھبراتا۔ تم عیسیٰ کو خدا سمجھتے ہو، گفتگو توحید کی ہو رہی ہے، تم عیسیٰ کو خدا سمجھتے ہو، قرآن میں بڑھ کے آواز دی اِنَّا مِثْلَ عِیسَىٰ كَمَثَلِ آدَمَ۔ کیوں خدا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے خدا سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا، کہ باپ نہیں تھا تو خدا کا بیٹا ہے۔ یہ کون سی منطق ہے کہ آدم کا تو باپ تھا نہ ماں تھی؟ اگر عیسیٰ کا باپ نہیں تھا خدا کا بیٹا ہے تو آدم کے نہ باپ تھا نہ ماں تھی۔ اِنَّا مِثْلَ عِیسَىٰ كَمَثَلِ آدَمَ، عیسیٰ بھی آدم کے مانند ہے۔ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، انہیں بھی اسی مٹی سے پیدا کیا گیا، گفتگو ہو چکی ہے پہلے، اسی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ ادھر تو صرف اشارے کی ضرورت ہے، پوری کائنات وجود میں آ جائے، ایک اشارہ رک جائے پوری کائنات ختم ہو جائے۔ سمجھا دیا۔ پھر پورا واقعہ سورہ مریم سنائیے، موقع نہیں ہے آگے بڑھیں چونکہ آخری تاریخیں ہیں، یہ مسائل میں بھی کمی نہ ہونے پائے عزیزو۔
البتہ مشکل ہوتا ہے تھوڑا سخت مسائل پڑھنا. آخری تاریخیں یہ ہے مقام توحید. یہ لے کے حسین کربلا میں آئے ہیں, یہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں. تم کعبے کا طواف کر رہے ہو لیکن تم توحید سے دور ہو چکے ہو, کیونکہ خدا یزید کو تم نے اپنا حاکم بنا لیا. تم نمازیں پڑھ رہے ہو لیکن تم توحید سے دور ہو چکے ہو, کیونکہ ظلم کو تم نے قبول کر لیا ہے. تم عبادتیں کر رہے ہو لیکن توحید سے بہت دور ہو چکے ہو, کیونکہ اپنے وقت کا امام کعبے کو چھوڑ کے جا رہا ہے لیکن تم متوجہ نہیں ہو کہ کون جا رہا ہے. حسین کربلا کی طرف آ گئے. تاریخیں گزرتی جا رہی ہیں عزیزو. اب یہ آج 8 تاریخ گزر گئی, یعنی یہ کہ اب پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. 7 محرم کو پانی بند ہو چکا. اگر خیمے میں تھوڑا بہت پانی رہا ہوگا تو یہ آپ جان لیں کہ جب تک چند قطرے پانی کے رہے ہوں گے اسے حسین نے پانی نہیں دیا. حسین کے لب تک وہ پانی نہیں پہنچا ہوگا. حسین 3 دن کا پیاسا حسین. پانی اتنا ختم ہو گیا کہ ماؤں کا دودھ خشک ہونے لگا ہے. بڑے تو صبر کر سکتے ہیں لیکن بچے کیسے صبر کریں گے؟ بچہ اگر 6 مہینے کا ہے تو اس 6 مہینے کے بچے کو ہر گھنٹے پہ ہر 2 گھنٹے پہ پانی چاہیے, ماں کا دودھ چاہیے. لیکن کیا ہے, بڑے انسان 1-2 دن تک صبر کر سکتے ہیں, یہ تو بچہ ہے. بچوں کو تو دیکھا ہے نا, اس مجلس کو مائیں بھی سن رہی ہیں, شاید بچوں کو بھی اپنے لے کے ساتھ میں آئی ہو. 6 مہینے کا بچہ اگر روئے, پیاس سے روئے, بھوک سے روئے, تو کون سی ماں ہے جو اسے سمجھا لے جائے؟ شب عاشور خیام حسینی کی ایک سیر کریں. ایک طرف تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. آخری شب ہے, اپنے خدا کی عبادت کی آخری شب. حسین نے کہہ دیا کہ مجھے عشق ہے نماز سے, مجھے دل بھر کے نماز پڑھ لینے دیں. نمازیں ہو رہی ہیں, تسبیح و تحلیل ہو رہی ہے. اور آگے بڑھیں, ادھر بیویوں کے خیمے ہیں. بیویاں اپنے جوان بیٹوں کو آمادہ کر رہی ہیں, تیار کر رہی ہیں. بیٹا کا روزے قتال ہے, پیچھے نہ رہ جانا, علی اکبر آگے نہ چلے جائیں, حسین پر کوئی ضرب نہ آنے پائے. انہی خیموں کے درمیان میں ایک اور خیمہ ہے جہاں ایک 6 مہینے کا بچہ ہے اور ایک ماں ہے جو کبھی اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہے, کبھی جھولے میں لگاتی ہے, کبھی بے چینی سے اٹھتی ہے, کئی بچے کے لے کے پیار کرتی. اب تو بچہ اس لائق نہیں رہا کہ وہ رو سکے. اب تو گریہ کرنے کی طاقت اس میں نہیں ہے. یہ ماں صرف چہرے کو دیکھتی. عزیزو, ماں ہر مصیبت پر صبر کر لیتی ہے. جو صاحب اولاد وہ جانتے ہیں, ماں اپنی ہر مصیبت پر صبر کر لیتی ہے, لیکن بچے پہ اگر کوئی مصیبت آئے تو کہ شوہر کا بھی خیال نہیں کرتی, پھر کسی کا خیال نہیں کرتی. یہ ماں کبھی بچے کو گھبرا کے اٹھاتی ہے, کبھی سینے سے لگاتی ہے, کبھی لے کے خیمے سے باہر نکلنا چاہتی ہے تو کچھ سوچ کے رک جاتی ہے کہ جائے تو کیا کہیں. اور اس کے بعد عاشور کا دن گزرتا جا رہا ہے, بچے کی کیا حالت ہے نہیں معلوم. یہ جا کے رباب کے دل سے پوچھیں
کس طرح سے اس بچے کو اپنی گود میں رکھا ہے نہیں معلوم. بات یہاں تک کی پہنچی کہ خود امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. چونکہ اب آخری وقت ہے، رباب نے کچھ کہا نہیں ہے، مگر حسین تو سمجھ رہے ہیں رباب کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. یہ بیوی ایسی بیوی نہیں ہے کہ آ کے شکایت کرے. یہ بیوی ایسی بیوی نہیں کہ آ کے اپنے بچے کی صورت حسین کو دکھائے. رباب نے یہ سب کچھ بھی نہیں کیا، مگر چونکہ اب ساری قربانیاں ہو چکی ہیں، اب حسین کو خود میدان میں آنا ہے. اب حسین حل من مغیث یغیثنا کی صدا بلند کر چکے ہیں. اب حسین حل من ذاب بن یذب اور حرم رسول اللہ کی صدا بلند کر چکے ہیں. اب حسین خود مقتل میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اب حسین سید سجاد کو سمجھا چکے ہیں. حسین کی اس صدا پر، حسین کی اس صدائے استغاثہ پر جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک جوان ہے جو عصا کا سہارا لیے مقتل میں جملے میں نظر آئے، تلوار لیے ہوئے عصا کا سہارا لیے ہوئے بڑھتا چلا رہا ہے. آواز دی، یا ام کلثوم احبسی، احبسی ہے یا ام کلثوم، پکڑو میرے جوان کو سنبھالو، کہیں زمین پر نہ گر جائے، کہیں نسل محمد کا خاتمہ نہ ہو جائے. آئے سید سجاد کو خیمے میں واپس پلٹایا اور پھر اب بڑے خیمہ پہ آئے، رباب کے خیمے کے در پہ. اے رباب، لاؤ اپنے بچے کو مجھے دے دو، لاؤ پانی کی کوئی سبیل کروں. لے کے خیمے سے چلے، مقتل کی طرف بڑھے. گرمی ہے، آفتاب اپنی شدت پر چمک رہا ہے. عرب کی گرمی کا آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے. لہذا حسین نے اپنی ابا کے دامن سے بچے کو چھپایا کہ یہ بچہ سورج کی حرارت کو نہیں برداشت کر پائے گا، یہ بچہ سورج کی تمازت کو نہیں برداشت کر پائے گا. لیکن کدھر لے کے جا رہے ہیں حسین اس بچے کو؟ وہ بچہ جو سورج کی تمازت کو نہیں برداشت کر سکتا، اسے تیروں کے محل میں حسین لے کے جا رہے ہیں. آگے مقتل میں، لیکن بہت کچھ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں، بہت کچھ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں. حسین آ رہے ہیں، زندگی میں پہلی مرتبہ سوال کرنے کے لیے آ رہے ہیں، زندگی میں پہلی مرتبہ مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ بھی کس سے مانگنے کے لیے آ رہے ہیں؟ اس سے کہ جس نے علی اکبر پہ رحم نہیں کیا، اس سے کہ جس نے قاسم پہ رحم نہیں کیا. یہ کریم ابن کریم پانی کا سوال کرنے آ رہا ہے. اے ظالموں، تمہیں کم سے کم یہ سوچ لو کہ کون تم سے پانی مانگ رہا ہے. آکے حسین نے پانی کا سوال کیا. یہ بچہ پیاسا ہے، یہ بچہ پیاسا ہے. ایک مرتبہ رضا کے دامن کو بھی ہٹایا. اب جو چہرے پہ نظر پڑی تو دنیا رونے لگی. لشکر اس لشکر اس بچے کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے رونے لگا. اس نے کہ یہ کمڑائی ہوئی صورت، یہ پھول سا بچہ جو زرد ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ منظر وہ نہیں دیکھ سکے. آواز یقطع کلام حسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. عزیزوں، جو پڑھا جاتا ہے اور جو ہے وہ یہ کہ 3 پھل کا تیر فرملا نے چلایا. 3 پھل کا تیر بچوں پر نہیں چلایا جاتا. 3 پھل کا تیر بڑے جانوروں پر چلایا جاتا تھا شکار کرنے کے لیے. اسی لیے آیا ہے بعض مقادم میں من العزن الى العزن، اس بچے کے گلے میں تیر نہیں پڑا بلکہ بچہ ذبح ہو گیا، بچہ ذبح ہو گیا. اور ایک ہاتھ پہ حسین کے یہ بچہ ہے اور ایک ہاتھ سے تیر نکالنا چاہتے ہیں. بڑا سخت مرحلہ ہے. اے میرے مولا علی، بہت سخت مرحلہ ہے. میرے خیبر کا اکھاڑنا بہت آسان تھا، لیکن اس 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر نکالنا بہت مشکل ہے. مولا حسین کی سہارے کی ضرورت ہے. اے میرے خدا، حسین پر یہ سخت وقت آیا ہے. بچہ کو مائے فرقل وسلی علیہ جوان، بچہ تو حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. اور اب جو تیر کو نکال
چند قطرے جو خون کے آئے اسے اپنے چلو میں لیا اور اسے آسمان کی طرف اچھال دیا. مجھے نہیں معلوم اس کا راز کیا ہے. یہ اتنا جانتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس خون کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گیا. نہیں معلوم اس کا راز کیا ہے. اور اب اس سے بھی سخت منزل آ رہی ہے. اب اس سے بھی سخت منزل آ رہی ہے. ابھی تک بات خود امام کی تھی, خود امام کو تیر نکالنا تھا, لیکن عزیزوں اس بچے کو لے کے خیمے کی طرف جانا ہے. اگر نہ جائے تو ماں ہمیشہ تڑپتی رہے گی, اور اگر جائے تو کیسے لے کے جائے. حسین تو دیکھ رہے ہیں لیکن ماں کیسے دیکھے گی. آخر ماں ہے, آخر ماں اس منظر کو کیسے دیکھے گی. لہذا پڑھتے ہیں, مجھے مقتل میں نہیں ملا, شاید کہیں پر ہو, لیکن پڑھتے ہیں, علماء پڑھتے ہیں کہ کبھی حسین آگے بڑھ رہے ہیں, کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں. اگر یہ بات صحیح ہے عزیزوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سخت منزل تھی, بہت سخت منزل تھی. سخت منزل کا عالم یہ ہے کہ حسین کے قدم کبھی آگے بڑھ رہے ہیں, کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں, لیکن حسین کی زبان پر اتنا خوبصورت جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون لزم قضائی و تسلیم الامر. اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار, تیری قضا کے سامنے حسین تسلیم ہے. اے میرے پروردگار, تیرے لیے حسین ہے, تیری طرف آنے والا ہے. تسلیم ہے یہ حسین. یہ کہتے کہتے خیمے کے دروازے پر آ گئے اور آ کے آواز دی, رباب آؤ اپنے بچے کو لے جاؤ. نہیں معلوم, شاید سکینہ آئی ہو, بابا آپ انسلے کو پانی پلانا ہے, مجھے پانی نہیں ملا. اور اگر رباب بھی آ گئی ہو اس درمیان میں, اب حسین ندا کے دامن کو کیسے ہٹائے. کبھی رباب کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی سر کو نیچے جھکا کے دیکھتے ہیں. کبھی حسین کی نظر رباب کی طرف اٹھتی ہے, کبھی کچھ سوچتے ہیں, کبھی سر کو جھکا لیتے ہیں, لیکن آخر میں رضا کے دامن کو ہٹا دیا. وہ ماں بھی کیسی ماں تھی, گریہ نہیں کیا کہ میرا آقا شرمندہ نہ ہونے پائے, آواز کیا میرے لاہور کے تمہارے جیسے بچے بھی مجھے کر دیے جاتے ہیں. عزیزوں حسین کا دل بہت بھرایا ہے, حسین کا دل بہت بھرایا ہے. حسین کو تنہائی چاہیے ہے, حسین کو دلیا دلیا کرنے کا دل چاہتا ہے. یہاں نہیں روئیں گے اس لیے کہ رباب سامنے کھڑی ہے. لہٰذا بچے کو لیا, خیمے کے پیچھے آئے, تلوار سے قبر کھودنا شروع کی, بچے کے جگہ زمین پہ لگا دیا. قبر کھود رہے ہیں, تلوار سے قبر کھود رہی ہے. کبھی قبر کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی مڑ کے بچے کی طرف دیکھتے ہیں.